معلوم ہے کہ آج ہم لوگ اردو زبان کے متعلق معلومات حاصل کر رہے تھے. اس میں ہم لوگوں نے ادبی زبان کے بارے میں پڑھے. جس طرح سے زبان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بچہ جب سیکھتا ہے تو ماں کے گود سے ہی وہ کچھ نہ کچھ چیزوں کو سیکھنا اسٹارٹ کر دیتا ہے اور وہی اس کی زبان ہوتی ہے. اور شروعات کی زبان کو ہم جو ہے مادری زبان بولتے ہیں. اس کے ماں کی طرف سے جو زبان اسے ملتی ہے بائی فالٹ یا اس کو ہم سیدھے بول دیتے ہیں کہ یہ مادری زبان ہے. ایسے ہی اس زبان کو ہم تحریری اور تقریری شکل میں نہ بول کر کے اس کو صرف مادری زبان بول دیتے ہیں. اور ابھی کے اسکول کے فارم میں ہم اس کو اکثر بولتے ہیں کہ بچوں کو مادری زبان سے جوڑا جائے تاکہ بچے کو سیکھنے میں بہت ہی اضافہ ہو اور بہت ہی آسانی کے ساتھ چیزوں کو سیکھ سکے. جیسے اب یہاں ہم دیکھیں گے ادبی زبان جو ہمیں ادب سکھاتی ہے, جس سے ہم ہمارے ایگزام میں اور چیزوں میں آتے ہیں, اسی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا حصہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے, یہ ہمارا تقریری ہے اور دوسرا تحریری ہے. تقریری سے آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ تقریر کرنا سے مراد ہے کہ آپ اس کو بول کر کے چیزوں کو بتا رہے ہیں. تو یہ وہی ہے جس کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ وہ زبان جس میں ہم اپنے خیالات کا اظہار بول کر کرتے ہیں. دوسری بات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تحریری ہے. تحریر کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو لکھنا, چاہے وہ لمبے انداز میں ہو یا چھوٹے انداز میں ہو. تحریر کرنا مینس ہے کہ اس کو لکھنا ہے. تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ زبان جس میں ہم اپنے خیالات کا اظہار لکھ کر کرتے ہیں, اسی کو ہم کیا بولیں گے, تحریری زبان بولیں گے. اب آتے ہیں تقریری زبان, جو پہلا حصہ ہمارا تھا. اس حصے کا ہم تھوڑا تفصیلات سے بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے حصے شامل ہوتے ہیں. تقریری زبان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اس صنف کو جو ہمارا نثر کا حصہ ہوتا ہے. اردو کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, ایک نثر ہوتا ہے اور دوسرا نظم ہوتا ہے. یہاں ابھی ہم نثر کے حصوں کو دیکھ رہے ہیں جو کہ ہمارا تقریری میں آتا ہے. یہ ہے اصناف نثر اردو ادب. پہلا ہم دیکھ رہے ہیں ناول ہے, دوسرا مختصر افسانہ ہے, تیسرا داستانہ ہے اور چوتھا مضمون, پانچواں تنقید, چھٹا ہے ہمارا خاکہ, ساتواں خطوط نویسی ہے جس کو ہم مکتوب نگاری بھی بولتے ہیں, اور آٹھواں ہمارا خود نویسی ہے جس کو ہم خود نویس بھی بولتے ہیں, اور 9 میں ہے ہمارا سوانح حیات, 10 میں ہمارا رپورٹ تاز, اور پھر 11 میں ہمارا تعارف. اس کو ہم انٹروڈکشن بھی بول سکتے ہیں, انٹرویو کا تھوڑا سا دوسرے اس میں آتے ہیں, ہم انٹروڈکشن بول سکتے ہیں اس کو, یا پھر انٹروڈیوس کرنا, کسی بھی چیزوں کو اپنے سامنے پیش کر دینا, اسی کو ہم انگلش میں انٹروڈیوس بول سکتے ہیں. اور 12واں آپ کا مقالہ ہے, اور 13واں آپ کا صحافت ہے, اور 14 آپ کا ڈرامہ ہے. یہ آج کے کلاس کا ہم لوگ اتنے چیزوں کو بتا کر کے بس کلاس کو ختم کریں گے. آپ سبھی طالبہ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جتنی بھی چیزیں یہاں پہ لکھی گئی ہے سبھی کو آپ اس کو اچھے سے, کیونکہ تقریری ہے, تقریر ہی کرنا مقصد ہے اس کے اوپر, تو آپ اس کو بہت اچھے سے یاد کر لیں گے. پھر انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ.